نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مضطرب قلب ہے آنکھوں سے ہیں آنسو جاری، مضطرب قلب ہے آنکھوں سے ہیں آنسو جاری، آہ کیا آج دل زار کی حالت کہیے، ملک الموت نے پیغام قضا کس کو دیا، کیوں یہ برپا ہے زمانے میں قیامت کہیے، کس کی میت پہ ہے مخلوق خدا نوحہ گزار، کس کی میت پہ ہے مخلوق خدا نوحہ گزار، ہے نہاں کون تہے گوشہ تربت کہیے۔ حضرت مفتی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت تقریباً 2 مہینے سے ناساز تھی۔ حضرت 15-20 دن پہلے جموں تشریف لے گئے تھے، وہاں حضرت کی طبیعت بہت بہتر رہی اور اس کے بعد حضرت سری نگر تشریف لے گئے، وہاں حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر حضرت نے اصرار کیا تو حضرت کو جموں لایا گیا۔ جموں سے حضرت کا اصرار ہوا کہ مجھے رائے پور لے جایا جائے یا بادشاہی باغ لے جایا جائے۔ طبیعت بہت خراب تھی، چنانچہ سہارنپور میں لا کر کے ایڈمٹ کر دیا گیا۔ حضرت پر غنودگی کی کیفیت طاری تھی، میرے خیال سے اکثر اوقات بے ہوشی رہی، لیکن جمعرات کے روز وفات سے تقریباً آدھا گھنٹہ 20 منٹ قبل حضرت کو ہوش آیا تو حضرت نے کچھ کھانے کے لیے اشارہ فرمایا تو حضرت کو چائے پلائی گئی، زمزم پلایا گیا۔ اس کے بعد ایسا لگا کہ حضرت کی طبیعت بہت ٹھیک ہے۔ حضرت نے سب حاضرین سے فرمایا، جن میں حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب، حضرت مولانا قاری صابر صاحب اور دوسرے حضرات موجود تھے، ان کو فرمایا کہ بلند آواز سے کلمہ پڑھو۔ سب لوگوں نے کلمہ پڑھا، حضرت نے خود بھی کلمہ پڑھا اور اس کے بعد 3 مرتبہ حضرت نے اللہ اکبر فرمایا اور اس کے بعد جان آفری کے سپرد کر دی۔ اتنی اچھی وفات اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی میسر فرمائے۔ ایسی وفات تو اگر آج آ جائے تو ہم بھی مرنے کے لیے تیار ہیں۔ بقول شاعر، یہ خاتمہ نہیں ہے یہ ہے حسن خاتمہ، یہ خاتمہ نہیں ہے یہ ہے حسن خاتمہ، سب کو خدا نصیب کرے کیا وفات ہے۔ تو جیسی اصل میں آدمی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی اس کی موت آتی ہے، اور جیسے انسان کی موت آتی ہے ویسے ہی کل قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ چونکہ حضرت کی ساری زندگی اتباع شریعت میں گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء میں گزری، قرآن کریم کی خدمت میں گزری، حدیث کی خدمت کے اندر گزری۔ اس لیے حضرت کی وفات کا اتنا اچھا ہونا یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی بندہ اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد تھے اور حضرت سے بہت قریبی تعلق رہا۔ قریبی تعلق کے بھی کئی واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا
اصلاً شاشی تھے، یعنی حضرت کے آبا و اجداد شاش ماوراء النہر سے ہجرت کر کے کشمیر میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، اور حضرت کی پیدائش پونچھ ضلع کشمیر کی ہے۔ حضرت کے دادا تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں سے تھے، اور حضرت کے دادا نے مشکات حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید سے پڑھی تھی، اور حضرت والا کو اپنے دادا سے بھی اس کی اجازت حدیث حاصل تھی۔ حضرت نے دارالعلوم دیوبند سے خاص طور سے پورا فیض حاصل کیا، اور جامعہ ازہر سے بھی۔ جامعہ ازہر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پی ایچ ڈی بھی کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو مشہور محدث ہیں علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، وہ حضرت کے ہم سبق تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جامعہ ازہر کا پہلا طالب علم ہوں جس نے وہاں پی ایچ ڈی کی۔ حضرت کا موضوع مقدمہ صحیح مسلم کا منہج تھا۔ حضرت نے ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند میں 2 مرتبہ داخلہ لیا، ایک مرتبہ 1940 میں، اس وقت مولانا عبد الرحمن صدیقی امروہوی اور حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی۔ اس وقت حضرت مدنی جیل کے اندر تھے، اس لیے حضرت مولانا سے استفادہ نہیں کیا، لیکن اس کے کئی سال کے بعد دوبارہ داخلہ لیا اور حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی۔ علامہ ابراہیم بلیاوی سے خصوصی استفادہ کیا، اور حضرت علامہ کی بہت خدمت کی۔ حضرت علامہ کی طرف سے حضرت کو اجازت بھی ہے، اور بہت ساری باتوں کا تذکرہ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کے تعلق سے بڑا تجسس رہتا تھا۔ حضرت پورے دنیا کے مسلمانوں کے احوال کی خصوصی خبرگیری رکھتے تھے۔ بقول شاعر، چھپے رستم ہیں زمانے کی خبر رکھتے ہیں، چھپے رستم ہیں زمانے کی خبر رکھتے ہیں، زمیں تو کیا ہے آسماں پہ نظر رکھتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جید الاستعداد عالم تھے، انتہائی کامیاب مدرس تھے۔ جب حضرت جموں کشمیر کے اندر یونیورسٹی آف کشمیر کے اندر پروفیسر تھے، اس وقت بھی اپنے مدرسے دارالعلوم ازہریہ کے اندر جو حضرت نے سری نگر میں قائم فرمایا تھا اس کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اور ہم نے یہاں بادشاہی باغ میں بھی دیکھا کہ حضرت یہاں بھی حدیث کا درس دیتے تھے۔ کئی مرتبہ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا تو مجھے احساس ہوا کہ حضرت کی استعداد جو ہے حدیث کے اندر بہت زبردست ہے۔ حضرت کی عربی بھی بہت اچھی تھی، اور انگریزی زبان پر بھی حضرت کو مکمل عبور تھا، اور مطالعے کا حضرت خاص ذوق رکھتے تھے۔ جو ہے مطالعے کے ذوق کا میں کیا بتاؤں۔ ایک مرتبہ تقریباً 4-5 سال پہلے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت کسی کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کون سی کتاب ہے، تو البواقیت الغالیہ، جو حضرت شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اس زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کی کتاب، ان کے افادات جو ہے اس کتاب کی شکل میں آئے تھے۔ میرے خیال سے 4 جلدیں حضرت کے سامنے رکھی ہوئی تھی، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں آج کل اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، آپ ہفتہ 10 دن کے بعد تشریف لائیں، 15 دن کے بعد۔ میں غالباً 15 دن کے بعد دوبارہ گیا تو حضرت ان 4 جلدوں کا مطالعہ فرما چکے تھے،
اور حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ ابن حجر ہیں اس دور کے۔ تو حضرت کے مطالعے کا یہ حال تھا۔ دنیا بھر سے میگزینز رسائل حضرت کے پاس آتے تھے اور حضرت سارے رسائل کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ عبادات کا بھی جہاں تک تعلق ہے، حضرت کی عبادات کا عجیب عالم تھا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا، میں سری نگر بھی گیا، جموں کشمیر بھی گیا، وہاں بھی لوگوں نے بتایا، اور بادشاہی باغ کے اندر بھی میں نے بارہا لوگوں سے سنا کہ حضرت خاص طور سے بادشاہی باغ کے اندر رات میں 1:30-2 بجے مصلی پر آ جاتے، رات بھر عبادت کرتے، مراقبہ کرتے، اور پھر اشراق پڑھنے کے بعد ہی مصلی چھوڑتے۔ حضرت کی عجیب مجاہدانہ زندگی تھی، چونکہ شیخ الاسلام کے شاگرد تھے، اور میں نے یہ دیکھا ہے شیخ الاسلام کے جو 2-4 شاگردوں کی میں نے زندگی دیکھی، چاہے وہ حضرت مولانا کامل صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ حضرت مولانا عبداللہ مغیثی دامت برکاتہم ہوں، اور چاہے وہ حضرت مفتی عبد الغنی صاحب ہوں، جو بھی شیخ الاسلام کا شاگرد ہے، جس نے بھی شیخ الاسلام سے فیض پایا، سب کی زندگی میں، سب کے کاموں میں ہم نے عجیب برکت دیکھی۔ اور ان کے شاگردوں کی تو بات چھوڑ دیجئے، جو حضرت سے ملا، جس کی ملاقات ہوئی 2-4 مرتبہ، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے خوبیوں سے نواز دیا۔ ہمارے نانا حافظ محبوب حسن لودھی پوری، حضرت کی وہ بھی کثیر الاسفار تھے، سفر بہت فرماتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، تو ان کی ملاقات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر ہو جاتی تھی ٹرین کے اندر۔ 1-2 مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت مدنی نے ہمارے نانا حافظ محبوب حسن لودھی پوری سے 5 روپے 10 روپے ادھار لیے، تو حضرت مدنی ادھار لیتے، بے تکلف تھے، اور پھر جب دوبارہ ملتے تو وہ پیسے فوراً واپس کر دیتے کہ حافظ صاحب یہ ہم نے آپ سے پیسے لیے تھے، کبھی بھی اگلی مرتبہ واپس کر دیے۔ تو تعلق کی بات تھے۔ تو ہمارے نانا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ عجیب اخلاق تھے ان کے، ایسے اخلاق ہم نے اس زمانے کے اندر شاید ہی کسی کے دیکھے ہوں۔ جو سہارنپور کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا وہ یہ بات بتا سکتے ہیں۔ خیز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب کی زندگی بھی مجاہدانہ تھی۔ حضرت نے بہت سارے مکاتب قائم کیے، خاص طور سے پہاڑوں کے اندر جو لوگ آباد ہیں، چاہے وہ جموں کشمیر کے اندر ہوں اور چاہے بادشاہی باغ کے آس پاس ہوں، تو ہر جگہ حضرت نے مکاتب کا ایک جال بچھایا، اور میں بھی بہت سارے مدرسوں میں حضرت کے حاضر ہوا، تو بہت سی جگہ ایسے ہیں کہ آج بھی وہاں گاڑی سے جانا بہت مشکل ہے، اور حضرت کے بارے میں نے سنا کہ حضرت وہاں پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ 5-5 کلومیٹر، 8-8 کلومیٹر، 10-10 کلومیٹر پیدل سفر کر کے جاتے، لیکن کبھی بھی چہرے پر شکن نہیں آئی۔ شاید ایسے ہی لوگ کے بارے میں شاعر نے کہا، حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، شادم از زندگی خیش کے کارے کردم۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب مجاہدانہ زندگی تھی۔ جو لوگ پہاڑوں کے اندر کھیتی باڑی والے ہیں، جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، حضرت اپنے بادشاہی باغ کے مدرسے میں ان کو کنونس کر کے ان کے بچوں کو لاتے، اور 1-2 سال کے اندر ان کو دین کی ضروری اور بنیادی معلومات دے کر کے واپس کر دیتے۔ حضرت کا مدنی خاندان سے عجیب تعلق تھا۔ شیخ الاسلام کے شاگرد تو تھے، ان سے تو تعلق ہونا فطری بات ہے، لیکن حضرت فدائے ملت کے ساتھ بھی حضرت کا خاص تعلق تھا، اور مرنے سے پہلے بھی حضرت کی یہ تمنا تھی کہ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم حضرت کی نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن حضرت سے معلوم کیا گیا تو جمعرات میں چونکہ وفات ہوئی تھی، اور جنازہ
کچھ اعذار کی بنا پر نماز جنازہ کو مؤخر کیا گیا اور وہ اگلے دن جمعہ کی نماز کے بعد ہوئی، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آج ہوتی نماز جنازہ تو میں ضرور پڑھا دیتا، لیکن کل کو میرا سفر ہے، پہلے سے وقت دیا ہوا ہے، تو میری طرف سے مجبوری ہے۔ تو پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن حضرت کی تمنا یہی تھی کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب میری نماز جنازہ پڑھیں۔ اس عاجز کا بھی حضرت سے تقریباً 20-25 سالہ تعلق تھا۔ ہم نے آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے حضرت کا نام اپنے نانا حافظ محبوب حسن لودھی پوری سے سنا۔ وہ کبھی کبھی حضرت کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے حضرت کے پاس جانا شروع کیا۔ بہت سی مرتبہ اکیلا بھی گیا، بہت سی مرتبہ کبھی اپنے ماموزاد بھائی یاسر کے ساتھ گیا، کبھی جو ہے قاری منور اقبال صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے حفظ کے مدرس ہیں ان کے ساتھ جانا ہوا، کبھی حضرت مولانا اسجد الحسینی جو نگراں ہیں شعبہ تحفیظ دارالعلوم دیوبند کے، ان کے ساتھ بھی جانا ہوا، کبھی مولانا شمشیر الحسینی کے ساتھ جانا ہوا، کبھی مفتی عبد الخالق الماجروی کے ساتھ جانا ہوا، کبھی مولانا عبد الخالق مغیثی کے ساتھ جانا ہوا، بھائی عبد الماجد مغیثی، بھائی عبد الباری مغیثی وغیرہ کے ساتھ جانا ہوا۔ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرا ہو پچھلے 10-15 سالوں میں کہ جس میں 1 مہینے یا 2 مہینے کے اندر حضرت کے پاس حاضر نہیں ہوا۔ جب بھی حاضر ہوتا حضرت عجیب محبت کا اظہار فرماتے، اور کبھی بھی کوئی ملاقات آدھے گھنٹہ پون گھنٹے سے کم نہیں رہی۔ حضرت تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات فرماتے، بہت ساری باتیں پوچھتے، بہت ساری ہدایات دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاجز کو تقریباً 10 کتابوں کا ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب پہلی کتاب کامن مسٹیکس امنگ مسلمز اغلاط العوام کا ترجمہ کیا تو حضرت کے پاس حاضری ہوئی، تو حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور بہت ساری کتابوں کی نشاندہی فرمائی۔ آخر میں اکمپلشمنٹس آف ویمن، خواتین اسلام کے کارنامے کا ترجمہ حضرت کو دکھایا تو حضرت بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج کل کی بچیوں کو یہ کتاب، خاص طور سے جو اسکول گوئنگ گرلز ہیں، ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، ان تک یہ کتاب ضرور پہنچنی چاہیے۔ تقریباً 2.5 مہینے پہلے میں حضرت کے پاس جمعے کو حاضر ہوا۔ حضرت کی طبیعت بہت کمزور تھی، مجھے اپنے پاس بلایا، میں حضرت کے پاس گیا۔ حضرت نے تقریباً آدھا گھنٹہ بات فرمائی اور اپنے ہاتھ سے گھڑی نکال کر کے مجھے پہنائی اور فرمایا کہ مولانا توقیر صاحب آپ میرے پاس 10-15 سال سے آ رہے ہیں، میری طبیعت جو ہے آپ سے بہت خوش ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہے ہیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا، میرا مکمل اعتماد آپ کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت سے اتنی تفصیلی جو ہے آخری ملاقات ہو رہی ہے۔ میں حضرت کے پاس، حضرت جموں میں ہوتے تو میں جموں کا اگر سفر ہوتا تو میں حضرت کے پاس ضرور جاتا۔ ٹانڈا جو حضرت کا مدرسہ ہے یا نئی بستی کے اندر، وہاں بھی حاضری ہوئی۔ اخیر میں جب ٹانڈا کے اندر حاضری ہوئی غالباً پچھلے سال، تو حضرت نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے جو مکاتب یہاں ادارے قائم کیے ہیں، ان اداروں کے اندر حضرت مولانا عبداللہ مغیثی دامت برکاتہم، صوفی جی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا عاقل صاحب کو بلاؤں اور ان سب کا دورہ کراؤں۔ لیکن حضرت مولانا عبداللہ مغیثی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بھی طبیعت ابھی اتنی اچھی نہیں رہتی اور میری بھی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ کم سے کم وہ مکاتب میرے آ کر کے دیکھیں، میں نے جو مکاتب قائم کیے ہیں ان کو آ کر کے دیکھیں۔ خیر، مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت نے دین کی بہت خدمت انجام دی، خاص طور سے جو مکاتب قائم کیے، جو ادارے قائم کیے، جو پہاڑوں کے اندر جو لوگ بستے ہیں، پنجاب سے لے کر کے جموں کشمیر تک اور بھی بہت ساری جگہوں میں جو حضرت کے ادارے ہیں، مکاتب چلتے ہیں۔ حضرت کو سب سے بیسٹ کمپلیمنٹ یہی ہوگا جو حضرت کے ادارے حضرت نے کھولے ہیں،
جو حضرت کا کام ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، خاص طور سے جن لوگوں کے اندر جہاں تک گاڑی وغیرہ نہیں پہنچ پاتی، جو پہاڑوں پر آباد ہیں، ان لوگوں کے پاس جایا جائے اور ان کو جو ہے اسلام کی تبلیغ کی جائے اور ان کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے، ان کی دینی حالت کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ یہ حضرت کے لیے سب سے بہترین خراج عقیدت ہوگا۔ میں حضرت کے صاحبزادوں سے، سب صاحبزادگان سے اور حضرت کے مریدین سے، سب متعلقین سے، بلکہ ہم سب بھی جو ہے اس کی کوشش کریں کہ ہم حضرت کا جو کام ہے وہ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے حضرت کی جو ہے قبر کو نور سے منور فرمائے، اور حضرت نے جو کام چھوڑا ہے اس کام کو ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیض کو عام فرمائے۔ رحمت رحمان کی ہوں تیرے مرقد پر صدا، رحمت رحمان کی ہوں تیرے مرقد پر صدا، تا حشر پھیلائی تجھ پر رحمت کی ردا، تا حشر پھیلائی جائے تجھ پر رحمت کی ردا، روز محشر تجھ کو آئے خلد کی صالح ندا، یہ دعا توقیر کی ہے سن لے مالک اے خدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔